تو یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک ملعونہ آسیہ کو لے جا کر کے اتنے میری مائیں کروڑوں کی تعداد میں، میری بہنیں، تمہارے ہاتھوں کو اللہ تمہیں ہدایت دے دے یا میرا رب تمہیں شل کر دے۔ اس طرح میرا نبی، اس کو مزار مبارک کے اندر فرشتے کیا پہنچائیں گے؟ تجھے شرم بھی نہیں آتی کہ تو جا کر کے کہتا ہے ننگے پاؤں میں محمد کا احترام کر رہا ہوں، منافق بن کر کے اس انداز میں تو محمد کو اس طریقے پر منہ دکھائے گا نا کہ ایک ملعون قسم کی خاتون عیسائی، آج وہ عیسائی اپنے چرچوں کے اندر پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں عیسائی اور یہودی، عیسائی بھی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا احترام قرآن نے کیا ہے۔ اس قرآن کے اندر پورا سورہ مریم ہے، اماں مریم کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آج یہودیوں کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا آئیڈیل ہے، ہمارے نبی کو اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا، محمد میں نے بنی اسرائیل کو اس طرح دیکھا ہے، اس طرح آپ کی قوم ہوگی، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ آج موسیٰ علیہ السلام نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس طرح تفریق نہیں کرتے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے ساتھ ان کے دین منسوخ ہو گیا۔ اب عقائد تو منسوخ نہیں ہوتے، لا الہ الا تو کبھی منسوخ نہیں ہوتا، ابتدا سے لا الہ الا آدم صفی اللہ، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا تو کبھی منسوخ نہیں ہوا، سب کے ہاں لا الہ الا چلتا ہے، لیکن صرف اعمال جو ظاہری طریقے نماز روزے کے تھوڑے سی اس کی صورت میں شکل میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن موسیٰ ہمارے ہاں قابل احترام ہے، عیسیٰ علیہ السلام قابل احترام ہے۔ آج عیسائی احتجاج پر نکلے ہوئے ہیں، آج یہودی جو سمجھدار قسم کے یہودی ہے وہ بھی احتجاج پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ لعنت ہو اس حکومت پہ، لعنت ہو، تم اس طریقہ پر اس عیسائی اس ملعونہ کو چھوڑ کر کے تمہارا مقصد یہ ہے مسلمان جوش میں آ کر کے ہمارے عیسیٰ کو گالیاں دے دے، مسلمان جوش میں آ کر ہمارے موسیٰ کو گالیاں دے دے، وہ کہتے ہیں ہم محمد کے ساتھ ہیں۔ آج عیسائی بھی اٹھے ہوئے، یہودی بھی اٹھے ہوئے، میری مائیں بھی اٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے وکیل جو کالا کوٹ اٹھا کر کے، یہ کالے کوٹ کو اٹھا کر کے، وکیل جو وکیلوں کا سردار ہے، جو سب سے بڑا سینئر قسم کے وکیل، وہ وکیل اس کوٹ کو اٹھا کر کے اس کوٹ کو سب کے سامنے آگ لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ لعنت بھیجتا ہوں اس کالے قانون پر، جس کالے قانون کے اندر محمد کے دشمن کو، محمد کو گالی دینے والے کو اس طریقے پر پروٹوکول کے ساتھ اس کو آزاد کیا جائے، میں اس قانون پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے جس آپ نے ڈی آئی جی کو بھیجا، جس ایس ایچ او کو بھیجا، جاؤ فائرنگ کرو، جو محمد رسول اللہ کے لیے احتجاج کے لیے نکلے، ناموس رسالت کے لیے احتجاج کے لیے نکلے، آج وہ ڈی آئی جی آپ کے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ آپ کے ایس پی، وہ جا کر کے خود دھرنے میں بیٹھ کر کے کہتا ہے اس نوکری پہ تو لعنت بھیج سکتا ہوں لیکن محمد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی ان ماؤں کو، سلام پیش کرتا ہوں۔ کل مجھے ساتھیوں نے دکھایا، خدا کی قسم بالکل کلین شیو قسم کے لڑکے، معصوم جسم کے، بعض تو اب قریب البلوغ ہے، کہتے ہیں ہمارے نہ سیاست سے تعلق ہے نہ اقتدار سے تعلق ہے، یہ کرسی کے کتے، کرسی کے بھوکے، جاؤ جہنم میں کھاؤ، کھاتے رہو، لیکن ہمارے محمد کو نہ چھیڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلین شیو، واہ واہ۔ ایسے موقع پر دیکھ کر کے مولوی منظور بھی پانی پانی ہو جاتا ہے کہ ربا بخاری تو میں پڑھاتا ہوں، ترمذی میں پڑھاتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی ایسی غیرت دے دے، مجھے بھی ایسا ایمان دے دے جن کو میں سمجھتا ہوں یہ کلین شیو ہے، لیکن واہ واہ کیا محمد کے عاشق ہے۔ آپ کے توسط سے بتایا غریبوں کی ریاست مدینہ، بتایا تو کلمہ سنا، مجھے یقین ہے تو تیرا کلمہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تیرے منہ سے، تیری گندی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ نکل نہیں سکتا، خاتم النبیین کا لفظ نکل نہیں سکتا، تو مجھے یہ طے شدہ مجھے یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی تیری زبان سے نہیں آئے گا۔ ہم نے تیری حمایت کی، علاقے والے گواہ ہے، علاقے والے گواہ ہے، یہاں جو لوگ پی ٹی آئی سے اٹھے تھے ہم نے ان کی حمایت کر دی، ہم نے ان کی حمایت کر دی، ہمارے ہزاروں دوست ہیں، لاکھوں دوست ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھو
ان کو بھی موقع دے دو۔ جس نے شوکت خانم اسپتال بنایا شاید مسلمانوں کا ہمدرد تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان نہیں، سب سے بڑے مسلمان نبیوں کے تاج میں بھی منہ ڈالے گا کتے کی طرح۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کے کتے کی طرح یہ منہ ڈالیں گے، محمد رسول اللہ کو بھی منہ ڈالیں گے۔ یہ باولا کتا، یہ ہڑکی کتا، اس قسم کا کتا، یہ معلوم نہیں تھا ہمیں۔ آپ کے توسط سے اس قسم کے لوگوں کو آنکھیں دکھانا اور لوگوں کو اس طریقے پر یہ تھوڑے نہیں ہے، جا امریکہ سے پتہ کر لے اس کی اماں حاملہ ہو گئی ہے، یہ تھوڑے نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ ملا تھوڑے نہیں ہے، جا دیکھ لے امریکہ کی ماں حاملہ ہو گئی ہے، جا روس کو دیکھ لے کہ اس کی اماں کا کیا حال ہے، جا پتہ کر لے۔ جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کے تم بوٹ پالش کرتے ہو، اس ملا نے اس کے منہ پہ بوٹ مارا ہے۔ جن کے تم پتلون استعمال کرتے ہو، اس ملا نے، ملا نہیں محمد کے ماننے والے، ملا نہیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کمر باجوے سے میرے جیسے آج لاکھوں انسانوں کی اپیل ہوگی، غیرت کا مظاہرہ کر لے، تیرے جوتے اٹھا کر کے سب سے پہلے مولوی منظور سر پہ رکھے گا، غیرت کا مظاہرہ کر لے، اٹھا کر کے اس کے گلے میں پھانسی ڈال کر کے اس کو پھینک دے، ہم کہیں گے زندہ باد، تیرے بڑے بھی زندہ باد، تو بھی زندہ باد، تیری پوری نسلیں۔ او ثاقب نثار، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، میرے نبی کا ارشاد ہے ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی، مان لے، آج میڈیا پر آ کر کے بتا دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہمارے بلوچ کہتے ہیں من گوہ واڑ تگوں، میں نے ٹٹی کھائی ہے، بلوچ پٹھان بھی کہتے غول غول، غول ہم نے کھایا، مجھے معاف کر دو۔ بلوچی میں کہتے ہیں گوہ واڑ تگوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج ہم تجھے زندہ باد کہیں گے، اعلان کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فیصلے میں غلطی ہوگی، میں اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں۔ ہوتا ہے مولوی صاحب کبھی نماز پڑھاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے مولوی صاحب کو میرا وضو نہیں تھا، اعلان کرتا ہے آ جاؤ نماز نہیں ہو گئی ہے، دوبارہ نماز۔ کبھی مولوی غلط نماز قرات کرتا ہے، یہ روزانہ ہوتا رہتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیصلہ اگر تیرا غلط ہو گیا کسی کی خوشنودی کے لیے، تجھے پیسہ چاہیے، اپنی ماؤں کے زیورات بیچیں گے، اپنی بہنوں کی زیورات بیچیں گے، اپنی بیٹیوں کی زیورات بیچیں گے، کشکول لے کر کے تمہارے جہنم کو بھرنے کے لیے۔ او کتا، جب تمہیں یہاں سے پیسہ حلال مل سکتا ہے محمد کے نام پہ، تو خنزیروں کے پیسے لینے کے لیے ایمان کیوں بیچتے ہو؟ ملے گا تمہیں اتنا پیسہ، تو ملے گا نا، اتنا پیسہ تو تمہیں ملے گا، دیں گے ہم، تمہارے جہنم کو بھر دیں گے، ماں اور بہنوں کے زیورات بھی بیچیں گے تاکہ تم یہ ہے کہ تمہارا جہنم بھرے گا نہیں۔ تم ان کتوں کو رضا اور خوشنودی کے لیے، اسرائیل کا جہاز ابھی آ گیا اور اس کے بعد تھوڑے دیر لگے ہی نہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا۔ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو نے کہا ملکوں میں بدل دوں گا، یہ تبدیلی آ گئی، ہم نے دیکھ لیا، تبدیلی آ گئی کہ آپ نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، اور آپ نے سنت کو بدعت سے بدل دیا، آپ نے یہ ہے کہ حیا کو بے شرمی سے بدل دی، تبدیلی لائی آپ نے، اور آپ نے ختم نبوت کے مسئلے کو یہ ہے کہ قادیانیت کے ساتھ بدل رہے، قادیانی کو لا رہے، اور پھر کہتے کہ قانون کو جاؤ۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون کا اس وقت احترام کریں گے، قانون وہ معتبر ہوگا جو بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، قرآن کو سامنے رکھ کر کے جو قانون بنایا گیا اس قانون کو مانیں گے، اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ صبح کو اٹھے ایک صحابی، نابینا قسم کا صحابی تھا، ابو داؤد میں 251 صفحہ پر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے، باب ما جاء فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی، لونڈی تھی اس کی، ام ولدہ، خوبصورت قسم کی ایک خاتون، اس سے 2 بچے، فرماتے کہ انہم ولی منہا ابنان، میرے 2 بچے، 2 لڑکے اس سے، کانہما لؤلؤان، موتی کی طرح خوبصورت، میری بیوی جیسے خوبصورت کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ کان تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی محمد کو غلط کہتی تھی۔ میں نے کہا وہ خنزیرہ ٹھیک ہو جا، میرے نبی کو غلط نہ کہے، یہ ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا اٹھا، خنجر لے کر کے گھونپ دیا اس کو، یہاں رکھا، بس اس کے بیوی کے ٹکڑے کر دیا، وہ تڑپتی رہی، بچے بھی خون آلود ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے، وہ مر گئی، مرتد اس طریقے پر مر گئی۔ صبح کو میرا نبی بھی پریشان ہو گئے، میرے نبی کو اطلاع مل گئی، میرے نبی کو اطلاع، حدیث رسول سنا رہا ہوں، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں۔ صبح کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اطلاع مل گئی
کہ ایک لونڈی اس طریقے پر قتل ہو گئی، ناجائز قتل ہو گئی، ایک لونڈی کا قتل ہو گیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی علیکم حق، میرا تم لوگوں پر حق ہے، ایھا السامعون، جتنے لوگ بیٹھے ہو اٹھو۔ کس کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ اس خاتون کو بے دردی سے کس نے مارا ہے؟ یہ خون میں لت پت ہے، اور اس کے بچے بھی خون میں لت پت، خاتون تو مر گئی، بچے بھی خون میں لت پت ہے۔ صحابہ میں سے ہر ایک کہتا کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، سارے کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے۔ ایک اٹھا، نابینا سا اٹھا، نابینا صحابی اٹھا، اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، محمد رسول اللہ کا روب تھا میرے نبی کا۔ وہ اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے اس کو، وہ میری بیوی تھی، میں نے قتل کیا ہے۔ کہا کیوں قتل کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، مجھے بہت محبوب تھی، مجھے خوبصورت تھی، لوگ بتاتے، میں تو نابینا مجھے کیا پتا خوبصورت، لوگ بتاتے کہ بہت خوبصورت، عورتیں بتاتی کہ خوبصورت، میرے بچے بھی ایسے خوبصورت، میں اس کو محبوب رکھتا تھا، لیکن اس کتیا کو اس کو بات سمجھ میں آئی نہیں۔ کئی دفعہ اس کو سمجھایا، یہ صحابہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ کی بات نہیں، میں تاریخ مارخ نہیں، اس قسم کے ڈوہیلے کچی باتیں کرتا بھی نہیں۔ کوئی ماں کا لال غلط ثابت کر کے دکھائے، ایسا ملا پیدا بھی نہیں اماں، اس کو انشاءاللہ اماں کا دودھ بھی یاد آ جائے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، صاف حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ صحابی اٹھا، لرز رہا ہے، لرز رہا ہے، تو کہنے لگے حضرت میں نے قتل کیا۔ حضرت نے فرمایا کیسے قتل کیا، کیسے قتل کیا، کیسے قتل کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ انہا کانت تشتمک وتسبک، یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کو یہ کہ برا بھلا کہتی تھی، میں نے سمجھایا لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس کا علاج میں نے اس طرح کیا، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ اب سنو الفاظ سنو، اب حکومت کے الفاظ سنو، اور خلیفۃ المسلمین، اور یہ کہ خلیفۃ اللہ کا جو اصل خلیفہ ہے اس کے الفاظ سنو۔ محمد رسول اللہ ہے اللہ کے خلیفہ، خلیفۃ اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ کے الفاظ سنو۔ جب وہ صحابی لرز رہا تھا، صحابی لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا، ایک خاتون کو مارا ہے اس طریقے پر، حضرت نے فرمایا الا فاشہدوا، الا فاشہدوا، لوگوں بیدار ہو جاؤ، سن لو میری بات کو، الا فاشہدوا ان دمہا ہدر، اس کے لیے ایک ٹکا بھی دیت نہیں ہے، جائے جہنم میں۔ اچھا کیا میرے صحابی نے اس کو مارا ہے، اچھا کیا میرے صحابی نے اس کو مارا ہے۔ حضرت علی کی روایت اسی جگہ پر، حضرت علی کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک یہودی خاتون حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، ایک طاقتور صحابی نے فخنقها رجل، گلا پکڑا اس کا، دبایا استاپ دغا 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 دغا، وہ وہیں پر مر گئی۔ اور اگر آج ہمارے میڈیا والے ہوتے بغیرت تو کہتے شہید ہو گئے۔ یہودی کو گلا دبایا، اس کا گلا دبایا۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے ناجائز حالت میں تو پھر جا کر کے رپورٹ کرے گا پولیس کو، قانون کو اطلاع دے دو، قانون کو ہاتھ میں نہ لو۔ غیرت مند ہوگا کبھی پولیس کے پاس نہیں جائے گا، پہلے اس کا وہیں پر کام کر دے گا۔ کوئی چوری کرے، تیرے سونا لے جائے، تیرا چاندی لے جائے، اور تیرے چیک لے جائے، تیرے پیسے لے جائے، تو کہے نہ اس کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا، اس کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا، قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اور جا کر کے پولیس کو اطلاع۔ غیرت مند ہوگا تو کبھی چور وہاں سے نہیں جا سکے گا۔ جو کوئی مجھے مارتا ہے اور میرے دانت توڑتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی قانون میں رپورٹ کروں گا جب تک تو میرا دانت توڑ دے، بغیرت ہوگا کوئی دنیا کا۔ جب تو اپنے معاملات میں اپنے پیسوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے کہ بیوی پر اس نے حملہ کیا تھا، اس کی عزت پر حملہ کیا، بیٹی پر، پھوپھی پر، خالہ پر حملہ کیا تھا، ہم ایسے غیرت مند لوگ ہیں، ہم جا کر کے پولیس کو اطلاع نہیں کریں گے، قانون کو اطلاع نہیں کریں گے۔ ہم وہیں پر، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم غیرت مند مسلمان ہیں۔ بیوی کے ساتھ ناجائز حالت میں ہو، بیٹی کے ساتھ کوئی ناجائز حالت میں، اور یہ ہے کہ پھوپھی اور خالہ کے ساتھ ہم قانون کو بولے، جب پولیس والے 150 روپے لے کر کے چھوڑ دیں گے، ہم نہیں جائیں گے، قانون خود اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ قربان کروں عورتوں کی عزت اور ناموس کو، کروڑوں عورتیں قربان ہو جائیں محمد کے ناموس میں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ قانون والا جب خود خارشی بن جائے، اور قانون والے نے اپنے کوٹ کو اس نے آگ لگا دی، وہ کہتے یہ کالا کوٹ یہ محمد کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ کالا کوٹ قانون بھی انگریز کا ہے،
اس کالا قانون کے تحت پھر وہی ہوگا، پھر اس پولیس والے پر بھی قربان جاؤں۔ آج مولوی مر رہے ہیں، کوئی کسی مولوی کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آج تبلیغی مر رہے ہیں، کوئی کسی تبلیغی کو پوچھتا نہیں ہے، جا جتنی تو نے بڑی داڑھی رکھی ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ آج وہ پولیس والے جس نے سلمان تاثیر کو جہنم میں پہنچایا، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ رہے گا، جس کو ممتاز قادری کہتے ہیں۔ وہ پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ۔ مسلمان یہاں رہتے ہیں، ہم نے علماء کا ایک مقام ہے، علماء کا ایک اثر ہے سوسائٹی میں، علاقے میں، محلے میں۔ میں قربان جاؤں علماء کی بصیرت پر، یہ بڑے باصبر لوگ ہوتے۔ آج خادم حسین رضوی کو بھی، اس کے پرامن احتجاج کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خادم حسین ایک معذور قسم کا انسان۔ آج مولانا فضل الرحمان کو ہم بھی کہتے فضل الرحمان کی حمایت ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی۔ مولانا فضل الرحمان کہتا تھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ہم نے کہا فضل الرحمان غلط کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے تھے اب تم لوگ جواب دے دو۔ مولانا منظور صاحب چنوٹی کے مدرسے کو منہدم کر دیا، اور پھر یہ کہ اللہ، اور کچھ مولوی خریدار اس کا گن بھی گا رہے۔ ایسے مولوی ملتے ہیں، خریدار قسم کے مولوی، زر خرید غلام مولوی ملتے ہیں ہر زمانے میں۔ لیکن آج میں کہتا ہوں فضل الرحمان کی فراست کو سلام ہو، خادم حسین رضوی کی فراست کو سلام ہو، مفتی منیب الرحمان کی فراست کو، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اہل حدیث، الحمدللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، چھوڑو ان تنظیموں کو، ان تنظیموں سے ہٹ کر کے میری مائیں، میں اپنی ماؤں کی فریاد آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اپنی بہنوں کی فریاد آپ تک سنا رہا ہوں۔ اور آپ ایجنسی والے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹا سا مدرسہ، ہو سکتا ہے کہ یہ اس آواز میں آپ سمجھے کوئی طاقت نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں آج، پورے پاکستان میں چھوٹی مسجدوں میں، بڑی مسجدوں میں، شہراؤں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اب پی ٹی آئی والے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کو لعنت بھیج رہے۔ اس لیے ہمت کر، اب بھی تیرے پاس مقام، اب تک بھی تیرے پاس فرصت ہے۔ اعلان کر کہ میرے چمچوں سے بڑی غلطی ہو گئی، میرے چیف جسٹس سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم اس کا تدارک کریں گے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دے۔ تیرے جوتے سب سے پہلے منظور سر پہ رکھے گا۔ کر لے ورنہ تجھے تھوکیں گے۔ جا اس قسم کے۔ ہمیں کبھی نہ فضل الرحمان نے کچھ کھلایا ہے، نہ زرداری نے کھلایا، ہم وہی دال خور لوگ ہیں، اپنی دال چندے مانگ کر کے کھاتے ہیں۔ ہمارا دال، ہمیں کبھی نہ زرداری نے کچھ کھلایا ہے، نہ مرداری نے کچھ کھلایا ہے، نہ یہ ہے کہ نواز شریف نے۔ ہم لوگ مولوی لوگ، ہمارا انتظام ہوتا، کسی کو اللہ مار دیتا تب بھی کھاتے، کسی کا نکاح ہوتا تب بھی کھاتے، کسی کا بچہ پیدا ہو تب بھی کھاتے، کوئی پریشان ہوتا تب بھی کھاتے، کسی کی بیوی اس کو یہاں سے پکڑتی ہے پھر آ کر کے کہتے تعویذ دے دو، ہم کہتے 10,000 دے دو۔ ہمارا کھانا کبھی بند نہیں ہوگا، ہمارا کبھی بند نہیں ہوگا کھانا۔ لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، ہم آپ سے چندہ نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے تم ہم سے زیادہ محتاج ہو، تم ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، تیرے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھیں گے۔ ہمت کر، اگر مرد کا بچہ ہے تیرے اندر یہ ہمت ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ آج میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے دادا کا نام ہے، باپ کا نام نہیں ہے۔ اس نے اپنے ابا کو بدر کے موقع پر قتل کر دیا۔ کہا تو محمد کے مقابلے میں آتا ہے، زائستہ بدر کون، تو محمد کے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت سبحان اللہ، ابو عبیدہ نے اپنے ابا کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صوفی، بزرگ، مسکین، کمزور چھوٹے قد کا آدمی، درمیانہ قسم کے قد کا، دوڑا اپنے بیٹے عبد الرحمن کی طرف۔ عبد الرحمن بھاگا، بعد میں عبد الرحمن مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ یہ کیسے میرے طرف دوڑ لگا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ابو بکر کے سامنے آتا تو میرا ابا مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ ابو بکر اور ان کے والد ادھر باتیں کر رہے تھے، ادھر میرے رسول تشریف فرماتے۔ اچانک بوڑھے ابا نے حضرت کی شان میں گستاخی کی، دے مارا ابو بکر نے اس کے منہ پہ، جا کر کے وہ گر گیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوڑ کر کے کہا ابو بکر ارحم امتی بھی امتی۔ ابو بکر کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگے حضرت یہ کتا تیری شان میں گستاخی کر رہا تھا، چھوڑوں گا اس کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصعب ابن عمیر بدر کے موقع پر دوڑ اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑا پیارا ماموں تھا ان کا، ماموں سامنے آ گیا، اس نے کہا کوئی نہ مارے میرے ماموں کو، کوئی نہ مارے، میں ماموں جی کا احترام کرتا ہوں، جیسے تبلیغ والے اکرام مسلم کرتے ہیں نا، 4 نمبر، کہتے میں اس کا اکرام، گردن اس کی اڑا دی عمر نے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوما، واہ قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کوئی ایمان والی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی، یوادون من حاد اللہ،
اللہ اور رسول کے دشمنوں سے ایمان والے کبھی دوستی نہیں رکھیں گے۔ تو کر بوٹ پالش کر لے، ہم مولویوں کو حکومت کرنا نہیں آتا، ہمیں پتہ ہے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہمیں ووٹ ملے یا نہ ملے، لیکن ماں کا لال تو بھی سکون سے حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ مولویوں کو ٹانگیں کھینچنے کا طریقہ آتا ہے، اب تیرے خلاف مولوی نہیں، اب تو فضل الرحمان بھی نہیں، اب سمیع الحق بھی نہیں، سمیع الحق نے بھی لعنتیں بھیجی، تیرے ساتھ تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کتنے علماء کو تو نے دھوکہ دیا، آج سمیع الحق کا مدرسہ باپ نے کل پرسوں دیکھا، سارے کے سارے روڈ پر آ گئے۔ کتنا بڑا مدرسہ ہے میں گیا جس میں سال میں 2000 فارغ التحصیل ہوتے، ویسے ہزاروں طلباء ہے، سال میں 2000 تو عالم بنتے، حافظ الگ، مفتی الگ، وہ الگ سلسلہ۔ آج ماؤں کی آواز، ماؤں کی فریاد، بہنوں کی فریاد آپ کے توسط سے اور آپ کی نمازیوں کے توسط سے ہم بتا رہے ہیں، اللہ کے لیے ملک ہمیں عزیز ہے لیکن ختم نبوت کے مقابلے میں عزیز نہیں ہے، آپ ہمیں عزیز ہیں لیکن ہم محمد کے مقابلے میں عزیز نہیں ہے، فوج ہمیں عزیز ہے، تیرے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھیں گے، محمد کے مقابلے میں عزیز نہیں ہے۔ جہاں ٹکر محمد کا آئے گا، دین کا ٹکر آئے گا، ٹھوکر ماریں گے تمہیں، تم کتنوں کو مارو گے پتہ کر رہے، روس سے پتہ کر لے، امریکہ سے، اب مولویوں کی منت مانی کر رہے، مذاکرہ کتے کا بچہ، تجھے یاد رہے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ مسلمانوں سے کبھی ٹکر نہیں لگا۔ اور مسلمانوں، اس سے بڑا معجزہ کائنات کے اندر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے روس اور امریکہ جیسے سپر طاقتوں کو انہوں نے شکست دے دی۔ مسلمان، اس مولوی نے، اس تبلیغی نے، اس کالی پگڑی والے نے، اور ناراض نہ ہو جاؤ اس اکوڑا خٹک کے اور اس قسم کے مدارس کے لوگ کچھ بھی نہیں آپ نہیں کر سکے۔ اس مولوی کو نہ چھیڑ ملنگانو، کتے پہ ٹنگانو، اس مولوی کو بالکل نہ چھیڑو۔ اس لیے خدا را آؤ ہم سب کے سب محمد رسول اللہ کے جوتوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ کے توسط سے میری فریاد ہے، میری اپیل ہے، ماؤں کی فریاد ہے، بہنوں کی اپیل ہے، گلی کوچوں کی اپیل ہے، صحراؤں کی اپیل ہے، مسلمانوں کی پوری دنیا کی اپیل ہے، بچاؤ ملک کو بچاؤ، ایک کو لٹکاؤ، جو مخالف ہو اس کو لٹکاؤ، اور اگر پشت پناہی کرو انشاءاللہ تو بھی اماں جی کا دودھ یاد رکھے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ یہ ملا کتنوں کو تو گولی سے مارے گا، یہ ظالم کے بچے، ہم گولیوں سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محمد رسول اللہ کی قدر اور عظمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس ملک کو اپنے غضب سے بچائے، میرا رب اس ملک کو لعنت سے بچائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو تکلیفیں دیتے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ سورہ احزاب ہے۔ جو اللہ رسول کا احترام نہیں کرتے، اس سے بڑا کہ ایک ملعون گالیاں دے دے تو اس کی پشت پناہی کر، کتا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی تم پہ لعنت۔ اللہ کی لعنت کے بعد تو کس سکون کے ساتھ حکومت کرے گا؟ اللہ کی لعنت کے بعد تو کس غیرت کے ساتھ حکومت کرے گا؟ اللہ تجھے ہوش عطا فرمائے، اللہ تجھے بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔